بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک خوفناک چیخ بلند ہوئی۔ سلطان نے پلٹ کر دیکھا، دو سپاہی اپنے خون میں نہائے ہوئے زمین پر تڑپ رہے تھے۔ ان میں سے ایک سومنات کا پرستار تھا اور دوسرا سلطان غزنی کا جانثار۔ سومنات کا پرستار تکلیف کی شدت سے چیخ رہا تھا اور سلطان کا جانثار صرف اس لیے پریشان تھا کہ کہیں اس کے امیر کے جسم پر کوئی خراش تو نہیں آئی۔ محمود کو کچھ دیر کے لیے سکتہ سا ہو گیا۔ وہ پتھرائی ہوئی نظروں سے اپنے زخمی جانثار کو دیکھتا رہا اور پھر گھوڑے کی پشت سے نیچے اتر آیا۔ یہ تم ہو نگار خانم؟ محمود گھٹنوں کے بل زخمی جانثار کے چہرے پر جھک گیا۔ سلطان ذیشان، ساری دنیا میرا تماشا دیکھ رہی ہے۔ نگار خانم کے سینے سے خون کی دھار بہہ رہی تھی، مگر اس کی زبان میں ذرا بھی لڑکھڑاہٹ نہیں تھی۔ خدا کے لیے آخری وقت میں تو مجھے رسوا نہ کیجیے۔ دیکھنے والے آپ کے اور میرے بارے میں کیا کہیں گے؟ نگار خانم کے چہرے پر ہلکے ہلکے خوف اور شرم کی پرچھائیاں لرز رہی تھیں۔ یہ تم نے کیا کر دیا نگار خانم؟ سلطان محمود جنگ کی ہولناکیوں کو بھول کر صرف اس عورت کا چہرہ دیکھ رہا تھا جو والی غزنی کو بچانے کے لیے موت کی وادی کی طرف تیزی سے گامزن تھی۔ غزنی سے روانہ ہونے والے 30,000 رضاکار مجاہدین میں نگار خانم بھی شامل تھی۔ مردانہ لباس اور دستار میں ملبوس ہونے کے باعث خود محمود بھی اسے پہچاننے میں ناکام رہا تھا۔ نگار خانم نے عام مجاہدین کے ساتھ یہ طویل سفر طے کیا تھا، مگر جب سلطان محمود راجہ بھیم دیو کے مقابل سفارہ ہوا تو نگار خانم بھی والی غزنی کے محافظ دستے میں شامل ہو گئی۔ وہ سلطان کے دوش بدوش چل رہی تھی، مگر جنگ کی ہنگامہ خیزیوں کے سبب محمود اس سپاہی کے خد و خال پر غور نہ کر سکا جو ہمہ وقت سائے کی طرح لگا ہوا تھا، اور پھر سلطان کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ نگار خانم ایسا خوفناک اور ناقابل یقین راستہ بھی اختیار کر سکتی ہے۔ پھر جب جنونی پجاری کی تلوار نگار خانم کے سینے میں اتر گئی اور نگار خانم کے جوابی حملے نے سلطان کے بدترین دشمن کو خاک و خون میں نہلا دیا، تو سلطان نے چونک کر دیکھا کہ اس کے عقب میں کیا قیامت خیز طوفان دبے قدموں بڑھ رہا تھا، اور اس طوفان کو روکنے والا جانثار کون تھا؟ محمود اس وقت بھی نگار خانم کو پہچاننے سے قاصر رہتا۔ جب وہ شدید زخم کھا کر گھوڑے کی پشت سے نیچے گری تو اس غیر متوقع حادثے نے تمام راز فاش کر دیا۔ نگار خانم کی دستار کھل چکی تھی اور اس کے لمبے بال چہرے پر بکھر گئے تھے۔ محمود نے بے قرار ہو کر نگار خانم کا چہرہ دیکھا اور کہا، یہ ماہ کامل آسمان سے گر کر اس طرح خاک آلود بھی ہو سکتا ہے۔ قیامت ہے نگار خانم، میں نے تو سوچا بھی نہ تھا کہ تم مجھے اتنی بڑی آزمائش میں مبتلا کر دو گی۔ کچھ تو لحاظ کیجیے سلطان ذیشان، نگار خانم نے حسرت سے محمود کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ آپ کے جلال سلطانی سے یہ امید تو نہیں تھی کہ ایک کنیز کو آخری وقت میں اس طرح رسوا کریں گے۔ محمود نے شرمسار ہو کر نظریں جھکا لی۔ محافظ دستے کے سپاہی اور دوسرے امرائے سلطنت بھی اس جاں گداز منظر کو بڑی حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ پھر جنگل کی آگ کی طرح یہ خبر پورے لشکر میں پھیل گئی کہ سومنات کے ایک محافظ نے سلطان پر بھرپور قاتلانہ حملہ کیا، مگر نظام شاہ کی بیٹی نگار خانم نے کورپال کی سازش کو ناکام بنا دیا۔ کچھ دیر بعد سلطان محمود زخمی نگار خانم کو لے کر اپنے خیمے میں پہنچا اور درباری طبیب کو مختلف ہدایات دینے لگا۔ سلطان معظم، آپ محاذ جنگ کی طرف دیکھیے، نگار خانم نے کہا، مگر جریان خون کے سبب اس کی آواز سے نقاہت جھلکنے لگی تھی۔ صبح قریب ہوتی ہے تو بے شمار ستارے قتل کر دیے جاتے ہیں۔ میں بھی ایک ستارہ ہی تھی جو اپنے آفتاب پر قربان ہو گئی۔ ابھی تو اور نہ جانے کتنے ستارے بجھیں گے، پھر کہیں آپ کی نصرتوں کا سورج طلوع ہوگا۔ نگار خانم، میں تمہیں اس طرح چھوڑ کر کیسے چلا جاؤں؟ محمود بہت زیادہ دل گرفتہ نظر آ رہا تھا۔ مجھے کچھ نہیں ہوگا سلطان عالی قدر، نگار خانم نے بے مثال استقامت کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا۔ میں نے بھی اپنے اللہ سے یہی دعا کی تھی کہ سومنات کی فتح سے پہلے مجھ پر موت نازل نہ کرنا۔ یہ گنہگار آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ میری دعا کی قبولیت کا وقت آ گیا ہے۔ سلطان محتشم، آپ جائیے، مجاہدین اسلام آپ کے بغیر تنہائی محسوس کر رہے ہوں گے۔ سلطان محمود شدید اضطراب کے عالم میں خیمے سے باہر نکلا۔ محاذ جنگ پر نظر کی تو صورتحال مزید ابتر ہو چکی تھی۔ مجاہدین غزنی ایک ایک کر کے جام شہادت پی رہے تھے اور لہجہ بلہجہ مسلمان سپاہیوں کی تعداد کم ہوتی جا رہی تھی۔ پھر یکا یک جنگ کا نقشہ اس طرح بدلا کہ راجہ بھیم دیو اور راجہ دیو شیل کو اپنی فتح کا یقین ہو چلا تھا۔ افرادی قوت کی برتری نے راجپوتوں کے حوصلوں کو نئی توانائی بخشی تھی، اور وہ اس نفسیاتی کیفیت کے زیر اثر لشکر غزنی پر دیوانہ وار حملے کر رہے تھے۔ غزنی کے جاں باز ایک عجیب صورتحال سے دوچار تھے۔ غیرت و حمیت کے باعث وہ پیچھے بھی نہیں ہٹ سکتے تھے اور سپاہیوں کی قلت کے سبب آگے بڑھ کر دشمنوں کی صفوں میں شگاف بھی نہیں ڈال سکتے تھے۔
नतीजतन राजा भीम देव और राजा देवशिल की फौजें लश्कर गजनी पर गलबा हासिल करती जा रही थीं। महमूद कुछ देर तक इस मार्का आराई को देखता रहा जिसमें सरासर मुजाहिदीन गजनी को नुकसान पहुंच रहा था और मुमकिन शिकस्त दबे कदमों सुल्तान की तरफ बढ़ रही थी। महमूद दोबारा खैमे में वापस आया। निगार खानम के चेहरे पर एक नज़र डाली। शदीद नकाहत के सबब निगार खानम बेहोश हो चुकी थी। वालिया गजनी के सीने में दर्द की एक तेज लहर उठी और वो खामोशी से खैमे के एक सुनसान गोशे में चला गया। फिर उसने अपने सामान में से सब्ज रंग का एक पैरहन निकाला और चंद लम्हों तक उसे बगौर देखता रहा। फिर सुल्तान महमूद ने इस सब्ज पैरहन को अपनी जानमाज पर सजदे की जगह बिछा दिया। ये सब्ज पैरहन दरअसल अबुल हसन खरकानी की वो आबा थी जो हजरत शेख ने वालिया गजनी को तोहफे के तौर पर इनायत की थी। सुल्तान महमूद ने 2 रकत नमाज अदा की और फिर इस तरह सजदे में चला गया कि वालिया गजनी का सर शेख अबुल हसन खरकानी की आबा में मस हो रहा था। ए कादर मुतलक, तू खूब जानता है कि तेरे करम के बगैर मैं कुछ भी न था और तेरी रहमत के हिसार से निकलकर मैं कुछ भी नहीं हूँ। बस एक तेरी ज़ात है और इसके सिवा कुछ नहीं। हमारे गुरूर तकब्बुर नाशुक्र गुजारियों को माफ़ फरमा। बेशक तू पाक है और हम जालिमों में से हैं। मुझे शेख अबुल हसन के इस खरके के तुफैल फतह अता फरमा कि अब यही खरका मेरा जंगी परचम है। मैं गुनहगार सही मगर तू अपने एक महबूब बंदे की आबा के इस परचम को अहले बातिल के सामने सरनिगू होने से बचा ले। ये दुआ मांगकर सुल्तान महमूद खैमे से बाहर आया और उसने हज़रत शेख अबुल हसन खरकानी के आबा को अपने नेज़े पर जंगी परचम की तरह बुलंद कर लिया। गजनी के सिपाहियों ने बड़ी हैरत से अपने सुल्तान के इस अमल को देखा। अभी मुजाहिदीन इस्लाम की हैरत बरकरार थी कि यकायक आसमान के एक हिस्से से स्याह बादल उठे और फिर देखते ही देखते पूरे आसमान पर छा गए। अब मैदान जंग में हर तरफ इस कदर गहरी तारीकी थी कि सिपाहियों को बहुत करीब की चीज़ें भी नज़र नहीं आ रही थीं। अंधेरा फैलते ही बिजली भी कड़कने लगी। बिजली की कड़क इस कदर खौफनाक थी कि बुत परस्त सिपाहियों को अपनी समातों में शिगाफ पड़ते महसूस हो रहे थे। राजा भीमदेव और राजा देवशील के सिपाही इस आफत नागहानी को देखकर आपस में ही लड़ने लगे। अजीब अफरा तफरी का आलम था। फिर जब तारीकी छटी तो राजा भीमदेव की बिछाई हुई बिसात जंग उलट चुकी थी। ताइद गैबी के सहारे मुसलमानों ने हिंदुओं की फौज पर भरपूर हमला किया। राजा भीमदेव इस हमले की ताब न ला सका और अपने 5,000 सिपाहियों की लाशें छोड़कर मैदान जंग से फरार हो गया। सुल्तान महमूद ने राजा भीमदेव का ताक़ुब ज़रूरी नहीं समझा और बहुत तेज़ी से सोमनाथ की तरफ पलटा। किले का हाकिम कोरपाल सोमनाथ की हिफाजत से मायूस हो चुका था। फिर भी उसने बड़ी जवामर्दी के साथ लश्कर गजनी का मुकाबला किया मगर जल्द ही मारा गया। कोरपाल के ख़त्म होते ही उसकी फौज भी भाग खड़ी हुई। सोमनाथ के 4,000 ब्राह्मण पुजारी अपनी जान बचाकर समंदर की तरफ भागे और पनाह हासिल करने के लिए कश्तियों में बैठकर जजीरा सरांदीप की तरफ रवाना हुए। सुल्तान महमूद ने पहले ही गजनी के सिपाहियों को कश्तियों में बिठाकर मुख्तलिफ समंदरी रास्तों पर छोड़ दिया था। इस जंगी तदबीर के नतीजे में तमाम ब्राह्मण पुजारी कत्ल हुए और उनकी लाशें समंदर में फेंक दी गईं। सोमनाथ की फतह मुकम्मल हो चुकी थी। सुल्तान महमूद निगार खानम को ये तारीख साज खुशखबरी सुनाने के लिए बहुत तेज़ कदमों से खैमे में दाखिल हुआ। निगार खानम बेहोश हो चुकी थी। महमूद के मुसलसल आवाज़ देने के बाद उसने आंखें खोलीं। सुल्तान ने फतह सोमनाथ की खुशखबरी सुनाई तो निगार खानम के खुश और पई मुर्दा होंठों पर एक थकी थकी सी मुस्कुराहट फैल गई। क्या सुल्तान ज़ीशान ने सोमनाथ को रेजा रेजा कर दिया? निगार खानम की जुबान से ये चंद अल्फाज बमुश्किल टूट टूट कर अदा हुए। बुत शिकने की ये रस्म तुम्हारी सेहत याबी के बाद अदा की जाएगी। सुल्तान ने इंतहाई रिख्ता में इस लहजे में कहा। नहीं सुल्तान मौसम, निगार खानम की जुबान लड़खड़ाई। मेरी सांसों का शुमार खत्म होने ही वाला है। इससे पहले कि सफ़ीर अजल मेरी मताए हयात छीन कर वापस चला जाए, मुझे सोमनाथ के टूटने की खुशखबरी सुना दीजिए। ये कहते कहते निगार खानम दोबारा बेहोश हो गई। सुल्तान महमूद इस तरह खैमे से बाहर निकला कि उसकी आंखें अश्कों से लबरेज थी। फिर महमूद अपने बेटे और दीगर मुअज़्ज़िज़ीन सल्तनत के हमरा किले में दाखिल हुआ और मुख्तलिफ राहदारियों से गुजरता हुआ सोमनाथ के मंदिर में पहुंचा। अब वाली गजनी की नज़रों के सामने वो तवील कामत बुत मौजूद था जिसकी लंबाई 5 गज थी। तो ये है सोमनाथ, सुल्तान महमूद ने पत्थर के मुजस्मे को मुखातिब करते हुए कहा। तेरे परस्तार तुझे छोड़कर फरार हो चुके और तेरी लाजवाल कुव्वतों का ये हाल है कि तू अपनी जगह से जुम्बुश भी नहीं कर सकता। महमूद के लहजे से नफरत और गज़ब की आग बरस रही थी। अगर तेरी जुबान है तो मुझे बता कि मैं तेरे साथ क्या सलूक करूं।
مگر پتھر کے حقیر ٹکڑے تو کس طرح بولے گا؟ آج تو صرف اہل ایمان کے گرز بولیں گے، حق پرستوں کی شمشیریں نغمہ سرا ہوں گی اور اہل وفا کے نیزے گفتگو کریں گے۔ کاش تیری سماعت ہوتی، پھر تو سنتا لا الہ کا آہنگ کیا ہے اور الا اللہ کی صدا کسے کہتے ہیں۔ یہ کہہ کر محمود نے سومناتھ کے چہرے پر اپنے گرز کی بھرپور ضرب لگائی۔ پھر دوسرے لمحے براہمنوں کی گریہ اوزاری سے پورا مندر گونجنے لگا۔ ان کا دیوتا بے چہرہ ہو چکا تھا۔ تمام پجاری والی غزنی کے قدموں سے لپٹے ہوئے فریاد کر رہے تھے، اے مہان سمراٹ، ہم سے سیم و زر کے انبار لے لے مگر ہمارے دیوتا کو بخش دے۔ سلطان محمود نے انتہائی نفرت سے اپنے قدم کھینچ لیے اور پتھر کے پجاریوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے گمراہ باپوں کے گمراہ بیٹو، تم بت فروشی اور بت شکنی کے فرق کو کیا سمجھو گے؟ مٹھی بھر سونے چاندی کی بات کرتے ہو؟ اگر تم سارے ہندوستان کی دولت بھی میرے قدموں پر لا کر رکھ دو تو میں سومناتھ کو نہیں چھوڑوں گا۔ یہ کہہ کر سلطان محمود مسلسل ضربیں لگاتا رہا، یہاں تک کہ سومناتھ 4 ٹکڑوں میں تقسیم ہو کر زمیں بوس ہو گیا۔ سومناتھ کے بے نشان ہوتے ہی سلطان نے بآواز بلند کلمہ شہادت پڑھا۔ دیگر معززین سلطنت نے بھی محمود کی تقلید میں اللہ کی وحدانیت اور سرور کونین احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پر گواہی دی۔ پھر والی غزنی نے حیران آنکھوں سے یہ منظر دیکھا کہ دور تک قیمتی زر و جواہر بکھرے ہوئے تھے، اور یہ وہ دولت تھی جو عیار برہمنوں نے سومناتھ کے کھوکھلے مجسمے کے اندر صدیوں سے چھپا رکھی تھی۔ پھر جب دولت کے اس ذخیرے کا حساب کیا گیا تو یہ اس رقم سے 100 گنا زیادہ تھی جو سومناتھ کی سلامتی کے بدلے میں برہمن پجاری سلطان محمود کو دینا چاہتے تھے۔ بت شکنی کی رسم ادا کرنے کے بعد سلطان تیز رفتاری کے ساتھ اپنے خیمے میں داخل ہوا۔ نگار خانم پر غشی کی وہی کیفیت طاری تھی۔ سلطان کے بار بار آواز دینے پر نگار خانم نے آنکھیں کھول دی۔ محمود نے سرگوشی کے انداز میں نگار خانم کو سومناتھ کے بے نشان ہونے کی خوشخبری سنائی تو اس کے بے جان ہونٹوں پر ہلکا سا تبسم ابھر آیا اور بے اختیار اس کے منہ سے نکلا، اللہ اکبر۔ اس کے بعد نگار خانم نے احمد سالار کے بارے میں پوچھا۔ اس نے جام شہادت پی لیا۔ محمود کے لہجے سے رقت جھلک رہی تھی۔ نگار خانم نے آنکھیں بند کر لیں اور آنسوؤں کے 2 قطرے اس کے رخساروں پر جم گئے۔ اللہ کا شکر ہے کہ میرا بھائی دنیا سے کامیاب و کامران گیا۔ سلطان ذیشان، اس خیمے میں آپ کے سوا کوئی دوسرا فرد تو موجود نہیں ہے؟ نگار خانم نے والی غزنی سے عجیب سا سوال کیا تھا۔ یہاں میرے اور تمہارے سوا کوئی موجود نہیں۔ والی غزنی کے لہجے میں بڑی شکستگی تھی۔ سلطان عزیز قدر، اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے دیجیے۔ نگار خانم کی ناسودہ خواہش آخری وقت میں اس کے ہونٹوں پر مچل گئی۔ والی غزنی نے بے قرار ہو کر نگار خانم کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیے۔ نگار خانم، تم مجھ سے زندگی بھر گریزاں کیوں رہی؟ محمود کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگے۔ گریزاں کب تھی سلطان ذی حشم؟ میری تو ہر سانس میں آپ ہی شامل تھے۔ شدید نقاہت کے سبب نگار خانم کی زبان لڑکھڑانے لگی۔ بہت کمزور عورت تھی، اس لیے آپ کی قربت سے ڈرتی تھی، ورنہ کسے معلوم کہ سینہ سوزا میں کیسی حسرت وصال تھی۔ یکایک نگار خانم کی سانس رکنے لگی۔ محمود گھبرا گیا اور اس نے چیختے ہوئے درباری طبیب کو خیمے میں طلب کیا، مگر سلطانی طبیب کے آتے آتے نگار خانم کی حالت غیر ہو گئی۔ سلطان، مجھے اس دیار غیر میں دفن کر دینا۔ نگار خانم رک رک کر بول رہی تھی۔ جب کبھی آپ اپنی عظیم الشان فتح کو یاد کریں گے تو آپ کو یہ کنیز بھی یاد آ جائے گی۔ اللہ میرے فاتح کی حفاظت فرمانا۔ تیرے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیرے رسول برحق ہیں۔ یہ آخری الفاظ تھے جو نگار خانم کی زبان سے ادا ہوئے، اور پھر زندگی کا آخری ورق الٹ دیا گیا۔ جب سلطان کا فاتح لشکر سومناتھ کے ٹکڑے لے کر غزنی پہنچا تو محمود کے استقبال کے لیے شہر کا ایک باشندہ گھروں سے نکل آیا تھا۔ ہر طرف پرجوش نعرے تھے اور سلطان کی بلند اقبالی کے لیے دل کی گہرائیوں سے نکلی ہوئی دعائیں تھیں۔ نظام شاہ ایک بار پھر والی غزنی کے گھوڑے کی لگام پکڑ کر کچھ دور تک چلتے رہے۔ پھر جب سلطان نیچے اترا تو نظام شاہ نے بے اختیار اس کے ہاتھوں کو بوسہ دیا۔ شیخ، بس یہی میرا سب سے بڑا اعزاز ہے۔ والی غزنی ہزاروں انسانوں کی موجودگی میں نظام شاہ کے سامنے گھٹنوں کے بل جھک گیا۔ تو اس اعزاز سے بھی بلند تر ہے میرے بت شکن۔ نظام شاہ زار و قطار رو رہے تھے۔ پھر ایک ہنگامہ خیز جشن فتح کے بعد نظام شاہ سومناتھ کے 2 ٹکڑے لے کر حج کے لیے روانہ ہو گئے۔
सोमनाथ का एक टुकड़ा मक्का मुअज़्ज़मा की आम गुजरगाह पर डाल दिया गया ताकि आज़मीन हज अपने कदमों से इस बुत को रौंदते रहें जिसे सदियों पहले खाना काबा से चुरा कर हिंदुस्तान पहुंचा दिया गया था। हज की सआदत से शर्फियाब होकर निज़ाम शाह रोज़ा रसूल हाजिरी देने के लिए मदीना मुनव्वरा रवाना हुए। सोमनाथ का दूसरा टुकड़ा दयार रसूल की आम शाहराह पर डाल दिया गया। फिर जब सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार अक़दस पर निज़ाम शाह की नज़र पड़ी तो बेख्तियार अर्ज करने लगे, आका, गुलाम हाजिर है। ये कहते कहते निज़ाम शाह ज़मीन पर गिरे और इस तरह दुनिया से चले गए जैसे हवा को कोई तेज़ झोंका गुजर जाता है। गुंबद खजरा के बाद उनकी आंखों ने फिर कोई दूसरा मंजर नहीं देखा और निज़ाम शाह की आरज़ू थी, तमन्ना है दरख्तों पर तेरे रोज़े के जा बैठे कफस, जिस वक्त टूटे तायर रूह मुकीत का।